قرآن کے حوالے سے میری قوم کے جوانوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، قوم نے شرک کیا، اللہ نے عذاب نہیں بھیجا بلکہ نبی کو بھیجا۔ ناپ تول میں کمی کی، اللہ نے عذاب نہیں بھیجا بلکہ نبی کو بھیجا، مسلم کو بھیجا۔ پھر اللہ نے عذاب کب بھیجا؟ جب نبی کی توہین کی گئی، اس کے بعد اللہ نے اپنے عذاب کو بھیجا۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام مشرکوں کو سمجھاتے رہے نا، کافروں کو سمجھاتے رہے نا، 1000 سال تک کی مہلت اللہ نے دی نوح علیہ السلام کے دور کے کافروں کو۔ انہوں نے شرک کیا، جب شرک کیا تو اللہ نے نوح پیغمبر کو بھیجا، اور نوح علیہ السلام کی جب بے ادبی کی گئی، نوح علیہ السلام کو اتنا مارا کہ نوح علیہ السلام کو بے ہوش کر دیا۔ تو اس وقت نوح علیہ السلام تڑپے، جب نبی تڑپے تو اللہ نے ایک عالمی طوفان بھیجا، ایک طوفان بھیجا جس سے لوگ اس طوفان کے اندر غرق ہو گئے۔ اور سننا، صرف وہ کافر غرق نہیں ہوئے، وہ مشرک غرق نہیں ہوئے، ان مشرکوں کی گود میں چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے، ان بچوں کو بھی غرق کر دیا گیا۔ ابن جریر لکھتے ہیں ایک عورت کے سر پر اس نے اپنا بچہ بٹھا رکھا تھا، پہلے گود میں لیا، پھر کندھے پہ لیا، پھر سر پہ لیا، لیکن پھر یہ ہوا کہ جب سر پہ ماں نے بچہ بٹھایا تو ایک لہر، ایک موج اٹھی، اور اس موج نے اس ماں کو بھی اور اس بچے کو بھی غرق کر دیا۔ اگرچہ اس کی سند پر ذوف کا حکم ہے، لیکن اللہ اکبر، میں صرف جو ہے اصلاح کی خاطر پیش کر رہا ہوں۔ آخر اس بچے کا قصور کیا تھا؟ وہ ماں کے سر پہ تھا، وہ کیوں ڈوب گیا؟ وہ دودھ پیتا بچہ کیوں ڈوب گیا؟ تو یاد رکھنا، بچہ قصوروار نہیں تھا، بچہ بے قصور تھا، لیکن ایک مشرک جس کے لیے میرے اللہ نے عذاب لکھ دیا تھا، اس کے سر پہ وہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس بچے کو اس عورت سے اتنی نسبت ہو گئی تھی، اس نسبت کی بنیاد پر اللہ نے اس کو بھی غرق کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا؟ انہوں نے لوط علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، توہین کی کہ تو بڑا شریف بنتا ہے لوط، ہم تجھے بستی سے باہر نکال دیں گے۔ جب نبی کی توہین کی گئی تو اس وقت اللہ نے لوط علیہ السلام کی ان کے گناہ کی سزا پر پردے ڈالے جا رہے، سزا مؤخر کی جا رہی تھی، لیکن جب قوم نبی کی گستاخ ہوئی تو اللہ نے پتھر برسائے، گناہوں پر ہی برسائے، مگر توہین نبی کے بعد۔ پھر اس کے بعد دیکھیں حضرت صالح علیہ السلام کی بے ادبی کی، ان کی اونٹنی کی بے ادبی کی، اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا۔ اسی طریقے سے دیکھتے جائیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اللہ نے ان پر قحط مسلط کر دیا، وہ قحط میں پریشان ہو گئے، بعد میں حالانکہ انہوں نے معافی مانگی۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، اب توجہ کرنا، قوم یونس پہ عذاب نہیں آیا، حالانکہ وہ بھی مشرک تھی، ہے توجہ؟ یہی ہے قرآن کا اسلوب۔ یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب نہیں آیا، مشرک تھے، نبی کے بے ادب نہیں تھے۔ اٹھا کے دیکھ لو، سورہ یونس پڑھ لو، بلکہ نبی ان کو چھوڑ کے چلے گئے غصے میں، تو اس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں رکھ دیا گیا، قوم کو ایمان کی دولت دے دی گئی، کیونکہ بے ادب نہیں تھی نبی کی، توہین کرنے والی نہیں تھی نبی کی۔ اللہ اکبر، جب جب نبی کی توہین کی عذاب آیا۔ آج مسلمانوں، اگر ہم پر کورونا کی شکل میں عذاب ہے، مندی کی شکل میں عذاب ہے، دلوں کے بے قراری کی شکل میں عذاب ہے،